بھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے تو تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ لوگوں کو نہیں لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا، تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے، بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، ایسے وجد والی آیتیں ہیں۔ فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے، حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری، کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات۔ فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا۔ فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا، ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، دو چار چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی۔ ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہیں، وسیم بھائی نے دعوت کی، یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں، کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے، ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں ہیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی، یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے، دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں، تو اللہ کا انداز یہی ہے۔ فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے، ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے، قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے، غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے، تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا
نہیں ہے. رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا. دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں. معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا. معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے. نماز چھوڑی ہے، مجھے ناراض کیا. زنا کیا، مجھے ناراض کیا. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی، مجھے ناراض کیا. یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا، مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ نے کیا کہتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے، معاف کروں گا. کافی ہے نا، بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سماتے کہتے ہیں بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے. سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی. جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا ابالی، معاف کروں گا، کسی کی پرواہ نہیں. کیا